بد نصیب بیٹے کی کہانی ہے جو ماں سے جھگڑا کر رہا تھا کہ ماں میں کیوں احسان کا بدلہ دوں. ہر وقت بتاتی رہتی ہے تیرے مامے نے تم پہ یہ احسان کیا، تیرے مامے نے تم پہ یہ احسان کیا، میں نے کہا تھا مجھ پہ احسان کرو. ماں کہتی پتر جب تیرا باپ فوت ہو گیا تھا نا، اگر تیرے ماما نہ سنبھالتا نا، آج تم کسی چائے کی دکان پہ چائے بیچ رہا ہوتا، کہیں رکشہ چلا رہا ہوتا، کہیں مزدوری کر رہا ہوتا. تو بابر کہتا میں اس احسان کے بدلے میں اس کی گوار جاہل بیٹی شادی کر لوں. ماں کہتی پتر وہ میٹرک پاس ہے. لڑکا کہتا میں MBA پاس ہوں، میرے اپنے خواب ہیں، میں کیوں شادی کروں اس سے، اور غصے میں گھر سے باہر چلا گیا. ماں کو نا پیار سے بیجی کہہ رہا تھا. بیجی کہتی ہیں کہ نا یہ بابر بچپن سے ہی ایسا تھا. اسکول میں سب کے بچے کٹھے پڑھتے کھیلتے تھے مٹی میں، نائیوں کے، تیلیوں کے، موچیوں کے، جٹوں کے، زمینداروں کے، پر یہ مٹی میں کھیلتا نہیں تھا. حتیٰ کہ اسکول کے باتھ روم میں نہیں جاتا نہیں تھا کہ گندا ہے. وہ کہتا تھا یہ گاؤں بہت گندا ہے، گاؤں میں مٹی ہے، مکھیاں ہیں، مچھر ہیں، کچرا ہے، نالیاں ہیں. اور جب میں اس کو گلے لگاتی نا تو کہتی ماں مجھے گلے مت لگایا کرو، آپ کے پاس ہے نا بدبو آتی ہے. میں نے کہا پتر ماؤں کے پاس تو خوشبو آتی ہے. کہتے نہیں، آپ کے پاس بدبو آتی ہے گوبر کی، بھینسوں کی. جب مجھے گلا لگانا ہوتا ہے نا تو پہلے نہا کے آیا کرو، کپڑے بدل کے آیا کرو. تو ماں نے ایک جوڑا رکھا ہوا تھا اور شام کو نہا دھو کے کپڑے بدل کے اس کے پاس پھر بچے کے ساتھ لاڈیاں کرتی تھی. ماں سوچتی تھی چھوٹا ہے، بچہ ہے، بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا. پر وہ بڑا ہو کے اور بگڑ گیا، اکڑو ہو گیا، بات بات پہ غصہ کرتا، جھگڑا کرتا. اب اس اگلے دن جو ان سے نا اس کا بھائی جمیل آ گیا. جمیل کہتا ہے آپا میں بڑا پریشان ہوں اینی کے رشتے کے لیے. جمیل چاہتا تھا کہ جو پہلے ایک بار بچپن میں بات ہوئی تھی اس کو یاد کرا دوں کہ بابر اور اینی کے رشتے کی. جمیل کہتا ہے رشتے تو بہت آتے ہیں، سب لوگ سوچتے ہیں اکلوتی بیٹی ہے، زمین جائیداد ساتھ دے گا ہی نا، منہ پھٹ کے جہیز مانگتے ہیں. جہیز دینے سے مجھے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں سے میں رشتہ رکھنا نہیں چاہتا. اب اس کی بہن کہتی ہے کہ اللہ چنگیاں کرے گا، میں کچھ دعا کرتی ہوں، وظیفہ پڑھتی ہوں. پر وہ جواب نہیں دیتی کہ میں بابر سے کیا پوچھوں. جب بھی بابر سے پوچھتی ہوں اینی کے رشتے کے لیے، وہ غصے میں باہر چلا جاتا ہے گھر سے. شام کو جب بابر آیا تو ماں نے بیجی نے دوبارہ وہی ذکر کیا، پتر کب لائے گا میرے گھر میں بہو، اینی کتنی سگڑ لڑکی ہے، کتنی سمجھدار لڑکی ہے، کیوں نہیں شادی کر لیتا اسے. تو پھر وہی رٹ لگتی ہے، دونوں میں بحث و تکرار ہوتی ہے. ماں کا دل کا درد تھا، بیٹا بھی دل کا درد تھا اور دل میں درد ہوا اور ماں بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آئی تو ماں ہسپتال میں تھی اور ڈاکٹر نے بتایا آپ کو ہارٹ اٹیک آیا. بابر سوچتا ہے کہ ماں نا روز ہی ایک بات پہ بحث کرے گی، یہ نا اکلوتا رشتہ میرا دنیا میں، ماں اسے ہاتھ دھو بیٹھوں. تو سوچتا ہے کہ نا ماں کی بات مان لیتا ہوں، میں ماں کی مرضی شادی کر لیتا ہوں، اور یہاں پہ کون سی کوئی بندش ہے، جب مجھ کو میری مرضی کی لڑکی ملے گی تو اسے شادی کر لوں گا، اس گوار پینڈو کو چھوڑ دوں گا ماں کے پاس، خود میں شہری لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا. ماں سے کہتا ہے ٹھیک ہے ماں، تو یہ چاہتی ہے اینی شادی کر لوں، مجھے منظور ہے، بس تو جلدی سے ٹھیک ہو جا. ماں کہتی پتر میں تو چنگی بھلی ہوں. وہ جناب گھر پہنچتے ہیں، اپنے بھائی سے کہتی ہے بھائی اس جمعے کو لے کے آئیں گے ہم لوگ، اس جمعے کو. لو جی اینی بہو بن کے آ جاتی ہے. بابر پہلے 2-3 دن اس کو نا اچھے سے ٹریٹ کرتا ہے، لیکن بعد میں اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیتا ہے. بات بات پہ جھگڑا کرتا ہے، گوار پینڈو، کالے بال ہیں لمبے لمبے میں تیل لگا گھومتی رہتی ہے، تمہارے پاس بدبو آتی ہے، تمہارے پاس اسمیل آتی ہے، نہ تم کو میک اپ کا پتہ ہے، نہ تم کو کھانے کا پتہ ہے، نہ اٹھنے کا پتہ، نہ بیٹھنے کا پتہ، نہ پہناوے کا پتہ ہے. بالکل جاہل ہے، گوار ہے، جاہل ہے، گوار ہے، جاہل. صبح شام ایک ہی بات. وہ اینی جو پھول جیسی تھی نا وہ سوکھ کے کانٹا جیسی ہو گئی. اس کا باپ بھی پریشان ہوتا، اپنی بہن سے کہتا آپا لگتا ہے اینی خوش نہیں ہے. وہ کہتی ہے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گی، نئے نئے ہے نا. ادھر شادی کو 2 ماہ ہو گئے. ایک دن نا سالن میں ذرا مرچیں تیز تھی یا اس کو پسند نہیں تھا، جان بوجھ کے کٹوری پھینک کے ماری، وہ اینی کے منہ پہ لگی. اس کی آنکھوں میں سالن کے قطرے گئے، آنکھیں لال ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی تھی اینی اس لیے رو رہی ہے کہ اس کی آنکھوں میں مرچیں لگی ہیں، یا اینی اس لیے رو رہی ہے کہ اس کے نصیب پھوٹ گئے ہیں. جب شادی کو 2 ماہ ہوئے تو اس نے کئی جگہ پہ لیٹر بھیجے ہوئے تھے، CV بھیجی ہوئی تھی، انٹرویو دیا ہوا تھا. اس کو اسلام آباد سے کمپنی سے لیٹر آ گیا.
बाहर की कंपनी थी। तो जनाब बड़ा खुश, ज़िंदगी में इतना खुश माँ ने देखा नहीं था कभी उसको, इतना खुश वो। अपना बैग तैयार कर रहा है, एनी पास बैठी है। वो कहता खबरदार कपड़ों का हाथ मत लगाना, तुम्हारे हाथ की बदबू मेरे कपड़ों में चली जाएगी। खुद ही बैग तैयार कर रहा है। माँ सोच रही है अब क्या करूं। माँ उसके पास जाके कहती है, पुत्र अपने कपड़े पैक कर रहा है, एनी को साथ लेके नहीं जाएगा। लड़का एकदम चौंका, कहता माँ एनी आपके पास रहेगी? अभी मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ नौकरी कैसी है कैसी नहीं, उसके बाद फिर देखूंगा मैं। वैसे भी आपका ख्याल रखेगी, आप बूढ़ी हैं, कौन रखेगा आपका ख्याल फिर घर में? माँ कहती पुत्र कोई बात नहीं, मेरा भरा है ना, वो मेरा ख्याल रख लेगा। नहीं नहीं माँ, एनी यहीं रहेगी। और बैग तैयार करता है और जनाब शू निकल जाता है गाँव से। और सोच के तहिया करता है, दिल में वादा करता है, इस गाँव में पलट के नहीं आऊँगा, गंदा गाँव, मैं इस गाँव में नहीं आऊँगा। वो जॉब पे चला जाता है। कुछ दिन बाद ही जॉब वाले से खुश हो कि ना उसको ना यूरोप भेजते हैं, इंग्लैंड भेजते हैं टूर के लिए। वहाँ पे कोई 6 महीने का साल का टूर था कोई। वो फ़ोन करता है माँ को। इधर माँ भी बड़ी खुश थी, माँ के पास भी खुशखबरी थी। बेटा कहता है माँ मैं बड़ा खुश हूँ, मैं यूरोप जा रहा हूँ और मेरे पास शायद टाइम मिले ना मिले मिलने के लिए, तो मैं वहीं से यूरोप चला जाऊँगा। तो माँ भी कहती पुत्र मेरे पास भी बड़ी खुशी की खबर है। कहता क्या खुशी है? तू बाप बनने वाला है। कहता ठीक है माँ, मैं बाद में बात करता हूँ, मैं जल्दी में हूँ। माँ बड़ी परेशान होती है कि कितनी बड़ी खुशी खबर थी। एनी भी मायूस हो जाती है कि कैसा आदमी है। लोग तो बाप बने खुशी में बड़े खुश होते हैं, तोहफे तोहैफ देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तोहफे तोहैफ तो दूर की बात है, एक मीठा बोल नहीं बोला इसने। बड़ी दुखी होती है। इधर वो यूरोप चला जाता है। यूरोप जाता है, पहले पहले तो 2 दिन में 3 दिन में फ़ोन आता था, आहिस्ता आहिस्ता महीने पे हुआ और आहिस्ता आहिस्ता साल में, फिर तो बंद ही हो गया फ़ोन आना। इधर एनी परेशान थी गांव में। तो उसकी जो सास थी बीजी कहती हैं पुत्र तू क्यों परेशान रहती है? वो कहती है माँ जी मैं ना पढ़ना चाहती हूँ आगे, मुझको हर वक्त गुआर का पेंडू का ताना देता है ना, मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ। वो ना प्राइवेट दाखिला ले लेती है। इधर उसका बेटा हो जाता है। और जो बाबर साहब हैं, बाबर ने वहाँ पे गोरी चिट्टी मेम से शादी कर ली, जिसके सुनहरी बाल थे, जिसकी ग्रीन आंखें थी, बड़ी खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी थी। जिस तरह ख्वाबों में देखता था ना, जिस तरह ख्याल था कि मेरी बीवी किस तरह की होगी, इस तरह की थी। उसके साथ बड़े अच्छे दिन गुजर रहे थे। उसको भी एनी की तरह ना दबाने की कोशिश करता, लेकिन वो अकड़ के सामने आ जाती थी। एक दिन गुस्से में उसको थप्पड़ दे मारा। ओहो, जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने पुलिस को कॉल किया। 7 दिन 7 दिन वो जेल में रहा। जब जेल से छूट के आया तो तीर की तरह सीधा हो गया, सारे बल निकल गए उसमें से। जिंदगी खुशहाल हो चलती रही, लेकिन उस औरत ने ना, मैरी ने उसको रिस्पेक्ट ना दी। बाकी सब कुछ चल रहा था। वो खुद ही खाना खाना गर्म करता, खुद ही कपड़े प्रेस करता, सारे काम खुद करता। वहां पे 2 बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए। पाकिस्तान को तो भूल ही गया था ना बिल्कुल। बेजी को, अपनी बीवी एनी को, उसको ये भी नहीं पता था मेरे घर में लड़का हुआ कि लड़की हुआ, ये भी नहीं पता था। जब उसकी बेटी बड़ी हुई, उसका नाम था मूना, उसने जनाब आगे किसी ना यहूदी से शादी करने का प्लान बना रखा था। वो उसने मैंने अपने शोहर को बाबर को कहती है मैरी के मूना ना फलाने लड़के से शादी करना चाहती है, जॉर्ज से। वो कहता है क्यों, उस यहूदी से शादी करेगी? कहता है तुमने नहीं की थी मुझसे शादी, जब ख्याल नहीं आया था, और तुम्हारी बेटी करी है तो मैं तुम्हें तुमसे पूछ नहीं रही, तुमको बता रही हूँ, समझ जाइए, अपने काम से काम रखा करो। ओ जनाब, लड़की ने शादी कर ली। बाप को शादी में इनवाइट भी ना किया। माँ शादी में गई, शादी हो गई। लड़का भी इस तरह ही था। ये बीमार रहना शुरू हो गया, अस्पताल में दाखिल हो गया। वो कभी कभार ना उसके मिलने आ जाते, उसके मियाँ बीवी बच्चे वगैरह। बाकी वो ना रोता रहता बिस्तर पे। वो सोचता कि मैंने अपनी बीवी के साथ, एनी के साथ बहुत बुरा किया, बेजी के साथ बहुत बुरा किया। पछताता था अपने किए पे। उसके दोस्तों ने कहा देखो यहाँ तो लगता है तुम्हारे आखिरी दिन चल रहे हैं, कहीं मर जाएगा परेशानी से, एक बार पाकिस्तान का चक्कर लगाया। कहता पाकिस्तान का चक्कर? और वो पाकिस्तान जो बहुत गंदा था ना, जिसमें बहुत मिट्टी थी, जिसमें बदबू आती थी, वो अच्छा लगने लगा। यूरोप जो साफ सुथरा था, उसको काटने को दौड़ता।
وہاں پہ سب کچھ تھا سوائے پیار کے. پاکستان میں گندگی تھی لیکن پیار بہت تھا. اس نے نا بڑے مشکل دل سے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان چلا جاؤں گا. پاکستان پہنچا، اپنے گاؤں جا رہا ہے. ادھر جو ابھی اس کی بیوی اینی تھی، اس نے پرائیویٹ ایف اے کیا. اس کے بعد اچھی تعلیم کے لیے نا لاہور شفٹ ہو گئی. بیجی بھی ساتھ چلی گئی، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا بیٹا سب لاہور میں شفٹ ہو گئے. وہاں پہ اچھی تعلیم حاصل کرنے کی، ڈگری حاصل کی، ایم فل کیا. ادھر یہ جو پہنچا ہے اپنے گاؤں بابر گاؤں پہنچا ہے، تو گاؤں کے جو کچے راستے تھے ان پہ پکے روڈ بن گئے تھے. جو کچے گھر تھے وہاں پہ کوٹھیاں بن گئی تھی، بڑے بڑے بنگلو ٹائپ گھر بن گئے تھے، حویلیاں بن گئی تھی، موٹر گاڑیاں گھوم رہی تھی. بڑا خوبصورت گاؤں بن گیا تھا، بڑا بدل گیا تھا. وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، کوئی اس کو پہچانتا نہیں، کوئی جانتا نہیں اس کو. وہ پہنچا اپنے گھر میں تو گھر کے باہر دیکھتا ہے بہت بڑا سا ایک بنگلہ بنا ہوا ہے. باہر ڈور بیل لگی ہوئی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، شہری ماحول ہے. بڑا ہکا بکا پریشان کہ کیا باز رہا ہے. اس نے بیل بجائی ہے. ایک بیل بجائی ہے تو اندر سے ایک بوڑھا شخص نکلا ہے جس کا نام تھا رحیم چاچا. اس گھر کا نوکر تھا. اس نے پوچھا جی ہاں جی آپ کون؟ وہ آگے سے پوچھتا ہے آپ کون اس گھر کا؟ وہ کہتا ہے جی میں گھر کا نوکر ہوں. کہتا ہے اس گھر والے کو بلا دے کسی کو. کہتا ہے آپ کا کیا تعارف کیا ہے؟ اب وہ سوچتا ہے کہ میں بتاؤں کہ میں بابر ہوں. وہ کہتا ہے کہ گھر والے کو بلا دے کسی کو. وہ آگے گھر میں کہتا ہے شہریار پتر کو مہمان آئے ہیں. شہریار باہر آتا ہے، جی کس سے ملنا ہے؟ وہ کہتا ہے اندر آ جائیں. رحیم چاچا ان کا سامان اندر لے آؤ. ڈرائنگ روم میں بٹھاتا ہے. جی بولیں آپ کون ہیں، کس سے ملنا ہے؟ وہ کہتا ہے بیجی. کہتا ہے بیجی؟ بیجی کو تو مرے کئی سال ہو گئے ہیں. اب وہ نا حیران پریشان اور آنکھوں میں آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے بار بار. تو لڑکا کہتا ہے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتا ہے تم کون ہو؟ کہتا ہے میرا نام شہریار ہے. وہ کہتا ہے اینی کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے اینی؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اینی کا؟ وہ اینی کا بیٹا تھا. پوچھتا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اینی کا؟ میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن کہتا میں اینی کا شوہر ہوں. لڑکے غصہ آتا ہے آپ ہو؟ وہ سمجھ جاتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. اب وہ وہاں پہ بیٹھنے کے اس میں قابل نہیں، ہمت نہیں ہوتی کہ بیٹھوں وہاں پہ. وہ رحیم چاچا سے کہتا ہے مجھ کو نا بیجی کی قبر پہ لے جاؤ. رحیم چاچا کہتے ہیں ابھی تو شام ہو رہی ہے، صبح لے جاؤں گا آپ کو بیجی کی قبر پہ. شہریار وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. اور وہ خالی کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، صرف ڈرائنگ روم تک محدود ہوتا ہے. مہمان ہوتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے وہاں پہ، روتا رہتا ہے. وہ بتاتا ہے رحیم چاچا کہ اینی تو آفس کی میٹنگ کے لیے نا شہر گئی ہوئی ہیں. وہ کہتا آفس کی میٹنگ؟ تو یہ ٹھیک ہے، آفس کی میٹنگ کیا؟ کہتا آپ کو نہیں پتا اینی نے گاؤں میں کالج کھولا ہوا ہے. اینی کالج چلاتی ہے؟ اینی پرنسپل ہے. ایک کالج ہے، 2-3 سکول ہیں اور 1-2 سلائی سکول بھی ہیں. وہ حیران پریشان، وہ گاؤں کی جو پینڈو گوار لڑکی تھی اس نے کالج کھولا ہوا ہے. وہ بتاتا اس نے ایم فل کیا ہے. وہ ہکا بکا. تو وہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ جب نا آپ کے جانے کے بعد اینی بی بی نے پرائیویٹ پڑھا، پھر وہ لاہور شفٹ ہو گئے. اور آپ کی ماں نے کہا تھا جب مرنی تھی پہلے نا کہ پتر تو نا گاؤں شفٹ ہو جا، میرا بیٹا ایک دن ڈھونڈتا لازمی آئے گا گاؤں میں. اگر گاؤں میں گھر بند ہوا تو پھر کہاں جائے گا؟ اس لیے وہ لاہور سے گاؤں شفٹ ہو گئی، اور جو کہ ماں باپ کی زمین تھی اینی کے، اس پہ ایک سکول بنایا. سکول اتنا ترقی کیا، کالج بنایا، 2 سکول اور بنائے ساتھ والے گاؤں میں، اور گاؤں میں ایک سلائی سکول بنایا تاکہ گاؤں میں کوئی لڑکی گوار نہ رہے، پینڈو نہ رہے. وہ بڑا حیران کہ اس نے میرا تانا جو ہے اتنا سیریس لیا. وہ اینی کل آ جائے گی. اگلے دن صبح کے ٹائم نا وہ اینی نا گھر میں جب داخل ہوتی ہے، گھر میں پکوان کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. وہ جاتی ہے کچن میں،
وہاں شگفتہ جو ان سے کھانا بنا رہی ہے. کہتے شگفتہ کیا بات ہے, کوئی مہمان آ رہے ہیں؟ کہتی ہے شہریار کے کوئی خاص مہمان آئے ہوئے ہیں. کہتے شہریار کے مہمان کون سے خاص آ گئے جس کا مجھ کو نہیں پتا؟ کہتی پتہ نہیں. وہ نا اس کی آنکھوں میں شرارت تھی. وہ اندر اپنے بیٹے کمرے میں گئی ہے, بیٹا سے ملی ہے. کہتی بیٹا آپ کے کون مہمان آئے ہیں آپ کے؟ بیٹا کہتا ہے میرے مہمان تو نہیں, آپ کے مہمان ہیں. کہتا میرے مہمان؟ میرا کون سا مہمان ہے جو گھر آتا ہے؟ کہتا جا کے دیکھتی ہوں. میں ڈرائنگ روم میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے سامنے بابر. اتنے سالوں بعد اس کے چہرے پہ چہرہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہے رحیم چاچا سے اس کو گھر میں کیوں داخل ہونے دیا, اس کو ابھی کے ابھی یہاں گھر سے نکال دو. بابر ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑا ہے, کہتا مجھ کو معاف کر دو, میں معافی قابل تو نہیں, مجھے معاف کر دو. کہتا معاف کر دوں گی, میری جوانی کے دن بچے کو باپ کے بغیر اتنا بڑا جوان کیا, اس میں جو میں روئی ہوں, میں سسکی ہوں, جو مشکل میں نے برداشت کی واپس کر دو, واپس کر دیتی ہوں. کہتا وہ تو میں واپس نہیں کر سکتا. تو کہتے تم معافی قابل نہیں ہو. تم بیجی رو رو کے اندھی ہو گئی تھی تمہاری یاد میں, تم معافی مانگتے ہو؟ تم کو تو ایک فون کرنا گوارا نہیں سمجھا اپنے آپ کو, تم معافی مانگتے ہو. اور وہاں سے وہ نکل جاتا ہے پھر گھر سے. اینی آ کے کھڑکی کے پاس دیکھ رہی ہے اس کو جاتے ہوئے اور روئی جا رہی ہے. شہریار اپنی ماں کے پاس آ کے کہتا ہے ماں جب رونا ہی تھا کھڑکی کے پاس آ کے پھر دفع کیوں گیا گھر سے, ایسا کیوں کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے؟ اینی کہتی بیٹا میں نے غلط کیا کچھ؟ کہتے نہیں ماں آپ نے صحیح کیا, اس بندے کو کوئی حق نہیں ہے میرا باپ بننے کا, آپ کا شوہر کہلانے کا, جو کیا ٹھیک کیا. اب وہ روتا سسکتا اپنی ماں کے قبر پہنچا ہے. قبر پہ جا کے رو رہا ہے, رو رہا ہے, رو رہا ہے, روتے روتے کب اس کی سانس بند ہوگی پتہ نہیں چلا. معاف کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. انسان کے پاس اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے. ہوتے ہیں انسان بڑے ظرف والے جو ہر بات بھول جاتے ہیں. بہت سے لوگ دیکھے ہم نے جن کو اپنے گاؤں برے لگتے ہیں, گاؤں کی اسمیل بری لگتی ہے, بھینسوں کی اسمیل, گلیاں نالیاں گندی بری لگتی ہیں. 100 برائیاں ہیں ہمارے ملک میں, ہمارے گاؤں میں, ہمارے پاکستان میں. لیکن جو محبت ہے نا یہاں پہ, وہ باہر کہیں نہیں ملتی. باہر آپ کو صاف ستھرے رستے ملیں گے, لوگ ملیں گے, لیکن دل کالے ملیں گے. کوشش کریں کہ اپنے پیاروں سے رابطے میں رہیں, ورنہ فاصلے بڑھ جاتے ہیں. کہانی اگر اچھی لگے تو لائک شیئر لازمی کرنا, اور آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.